اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب عليه. السلام علیکم. روحانیت میں چلنے کے لیے، روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے اور روحانیت کی منازل کو طے کرنے کے لیے دو تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے توبہ. سب سے پہلے توبہ. اب توبہ پہلی امتوں میں جو توبہ ہے اس کو صرف اللہ کے سامنے اقرار کر لینے سے وہ توبہ پوری ہو جاتی تھی. صرف توبہ ایک ایسا رستہ تھا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت پیش کر سکے. یہ پہلی امتوں کے لیے تھا کہ اللہ کو منانے کے لیے صرف ایک چیز تھی، اور وہ کیا تھی؟ توبہ. یعنی توبہ کے کوئی بول ہوں گے نا ان کے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، پھر حضرت یونس علیہ السلام سے بھی وہ واقعہ ہو گیا. تو پھر اس امت کے لیے اللہ نے کیا تحفہ رکھا تھا؟ اس امت میں یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی. ایک کیا تھی؟ توبہ تو پہلی تھی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے درود پاک. اس امت میں اللہ نے دو چیزیں رکھی. اب درود پاک کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے نا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے، سوچنے والی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کے اندر ایسی کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کا عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہے. یعنی انہوں نے زیادہ عبادت بھی نہیں کی، ریاضت بھی نہیں کی، بس فرائض پورے کر لیے، اللہ خیر سے اللہ. مگر انہوں نے ایک چیز کے اوپر سب سے زیادہ محنت کی، اور وہ تھی درود پاک پر. دیکھو، درود پاک پڑھے بغیر آپ کے اوپر ملکوت کی دنیا نہیں کھل سکتی. کون سی دنیا؟ ملکوت. اب جتنے بھی جادوگر ہیں، جتنے بھی جو کلمہ کو نہیں، وہ اپنی جتنی بھی عبادت کریں، ریاضت کریں، مگر وہ اس ناسوت کی دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے. اس ناسوت کی باہر نہیں نکل سکتے. اس ناسوت کی دنیا سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو دنیا ہے یہ ہماری ناسوت کی دنیا ہے. یعنی یہ وہ دنیا ہے جہاں قید ہے، پابندی ہے. اس قید اور پابندی سے نکلنے کے لیے آپ کو، اور اس دوسری دنیا میں آپ کو قدم رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اور وہ چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کو وہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور کلمے کا کون سا حصہ؟ دوسرے والا حصہ. اس کے بغیر یہ چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی. یعنی آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ توجہ سارے میری طرف رکھو، توجہ میری طرف رکھو. اس کے بغیر نہیں مل سکتی اس دوسری دنیا کے اندر رسائی. اگر اس دوسری دنیا میں آپ نے رسائی کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک درود پاک ہونا چاہیے اور ایک سورۃ اخلاص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.
اب سورۃ اخلاص کا تعلق کس چیز سے ہے؟ توحید کے ساتھ. اور درود پاک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یعنی رسالت کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا، یہ دونوں بندہ کب پڑھ سکتا ہے؟ سورۃ اخلاص آپ تب پڑھ سکتے ہو جب آپ کے اندر توحید کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو، یعنی رب کی کچھ سدھ بدھ ہو جائے، کچھ تھوڑی سی جان پہچان ہو جائے، پھر آپ سورۃ اخلاص کو اس رفتار کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اس تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. اور پیچھے اجازت شیخ کامل میاں صاحب نے بھی جو چلے کیے اس میں سورۃ اخلاص لازمی تھا. ایک ایک دن میں پھر میاں صاحب 30 ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھاتے ہیں. اگر کوئی پڑھنے والا ہو اسے پڑھاتے ہیں. تو سورۃ اخلاص سے کیا دنیا کھلتی ہے؟ جن کو مطلوب رب ہو نا، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے. ٹھیک، اس کے لیے اگر آپ یہ چھوٹی سی امانت نہیں سنبھال سکے، یعنی اپنا ایک چلہ نہیں سنبھال سکتے، تو اللہ کی نعمت جو اس کا عشق ہے، اس کی معرفت ہے، وہ کیسے سنبھالو گے؟ وہ تو سراسر راز ہے، وہ تو سراسر اسرار ہے، وہ کیسے سنبھالو گے؟ اور پھر جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اصل میں ربیع الاول بھی ہے، تو سورۃ اخلاص چلو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جو آتا ہے میں بتاتا جاؤں گا آپ کو کہ یہ جو درود پاک ہے نا، یہ دراصل کس کی زبان پہ آتا ہے؟ یہ اس کی زبان پہ آتا ہے جس پر توجہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، توجہات رسالت ہو جائے، توجہات نبوت ہو جائے. ان کی توجہات ہو تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ورنہ یہ زبان سے نکلتا ہی نہیں. یہ ہاتھ لکھ نہیں سکتے، یہ زبان بول نہیں سکتی جب تک آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے درود پاک پڑھا، وہاں سے ہوئی توجہ، اور پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات درود پاک پڑھتے پڑھتے بندے کو سردی بھی لگنے لگ جاتی، سردی لگنے لگ جائے، کپ کپاہٹ آ جائے، آنکھ سے آنسو نکل آئے، کیفیت بن جائے، تو آپ سمجھ لو وہاں سے جواب آ گیا. یہ آپ کو ہدیہ کرتے پڑھائی کرتے بھی آ سکتا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے بھی آ جاتا ہے. تو یہ جب آنے شروع ہو جائیں تو آپ اپنے درود پاک پر خاص اور توجہ کرنی شروع کر دیں گے، اور اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کے بغیر، ان پڑھائیوں کے بغیر ہمارے اوپر وہ دنیا نہیں کھل سکتی. اب جب اس چیز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بندہ روحانیت کی طرف قدم رکھنے شروع کر دیتا ہے، روحانیت کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے. اب روحانیت کی راہوں میں پھر مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. اب بندے کہتے ہیں کہ جی تم نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، مشکلیں آنی شروع ہو گئی. مشکلات اللہ کے ذکر سے تھوڑی آتی ہیں، وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ نے جب اس رستے میں آنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو ٹاکرا ہونا ہے نا، وہ آپ کا اپنے ساتھ ہونا ہے. آپ کا اپنے ساتھ ہے. آپ کتنے خلوص والے؟ نبی کریم اب خلوص سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ، کچھ لوگ ہوں گے جو کعبے کو تباہ کرنے کے لیے آئیں گے، کعبے کو خلا کرنے کے لیے آئیں گے. وہ جب ایک چٹھیل میدان پر پہنچیں گے، چٹھیل جگہ پر پہنچیں گے، تو زمین کھلے گی
اور ان کے اپنے اندر کھینچ لے گی، یعنی انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کہاں جا رہے ہیں، کوئی ان کے خدمت کرنے والے ہوں گے، کوئی سامان لے کے آنے والے ہوں گے، تو جو عام لوگ ہوں گے ان کا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ ان کے ساتھ ہی غرق ہوں گے، مگر جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کے خلوص اور اخلاص کے بقدر ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس میں ایک چیز سوچنے والی ہے اور ایک چیز کو سمجھنا ہے، آپ نیک بھی ہوئے اور کسی غلط جگہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ نیک ہو مگر صحبت کون سی ہے؟ بری ہے، تو آپ کو اس کا اثر اس کا آپ کے اوپر آنا ہی آنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اس صحبت کو ترک کرنا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس رستے کو پانے کے لیے یا عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے اس صحبت کو چھوڑنا ہی چھوڑنا۔ اور اگر آپ اس صحبت کو چھوڑ دو اور ایک اپنا پہلا قدم کس پہ رکھو؟ اپنے نفس پہ۔ جب آپ اپنے نفس پہ قدم رکھتے ہو نا، اب نفس پہ قدم رکھنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، نہ کوئی آسان کام ہے۔ یہ نفس آپ کو طرح طرح کی چیزیں بھی دکھائے گا، آپ کو کہے گا کیا تو رکھی سکھی پہ آ گیا، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی تو کیا کر رہے؟ چھوڑ دو۔ یعنی جتنا عرصہ مرشد وہ کام کراتا رہے وہ تم کرتے رہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس ایک مائی اپنا بچہ چھوڑ کے آئی اور کہنے لگی کہ اس کو اللہ والا بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اللہ والا بنانا ہے۔ تو تھوڑے عرصے بعد جب اماں واپس آئی نا تو غوث پاک کچھ کھانا کھا رہے تھے جس میں مرغا بھی تھا، تو وہ لڑکا تھا وہ اس کو دال اور روٹی کھلائی جا رہی تھی۔ اماں آئی نا اس کی، تو اماں نے آ کے دیکھا کہ بیٹے میرے کو دال اور روٹی، خود سے شیخ مرغا کھا رہے، تو اس شیخ سے گلا کرنے لگی کہ ہڈیوں کی مٹھ بن گیا، خود آپ مرغا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مائی جب یہ اس مقام پہ آ جائے گا نا تو اس کو مرغا کچھ نہیں کہے گا، ابھی جس درجے پر ہے، جس سطح پہ ہے، اس کو یہی کھانے دو۔ اچھا غوثیہ نے بھی کوئی روز مرغے نہیں کھاتے تھے، بس یہ واقعہ ہونا تھا تو واقعوں سے سبق تھا۔ اب میاں صاحب کہاں کھاتے ہیں؟ میاں صاحب کی تو خوراک کا کھانے کا یہ ہے کہ ایک ٹیبل سپون سے وہ تھوڑی سی روٹی کھا لیتے ہیں، ایک ٹیبل سپون سالن سے۔ ہمارے لیے ڈونگا چاہیے، مگر یہ کس سطح پہ؟ یہ مرشد بتاتا ہے ابھی نہیں ہے، ابھی آپ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ بندہ جب چلتا ہے تو جب مرشد دیکھتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس کو وہ چھڑواتا ہے۔ ضروری نہیں ہر بندے کو کھانا ہی ڈسٹرب کرے، ہو سکتا ہے اس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ سانپ ہو، اس کو اس طرح سے اس کی کراتا ہے، پریکٹس کرواتا ہے۔ تو یہ شیخ پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کون سی چیز اس نے چھڑوانی ہے اور کون سی چیز اس پہ آپ نے اس کو کہے گا کہ اجازت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایک باقاعدہ اس طریقے سے گزار کے ان کا نفس مارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر واصف صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، واصف علی واصف صاحب کے پاس، اور آ کے عرض کرنے لگا کہ شیخ میں اپنی نظر صاف کیسے کروں، اپنی نظر پاک کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا دو کام ہیں، یا تمہیں کوئی چلا کرا دیں، کوئی پڑھائی کرا دیں، اس کا جب مکمل ہو تو تمہیں وہ آئے اور تمہیں بات سمجھا جائے، یا میں تمہیں وہ بتا دوں کہ جو بات اس نے کہی۔ تو کہنے لگا حضرت وہ پھر ضرور کرنا میں نے۔
40 دن مشکل ہوتے ہیں نا کمرے میں بند کر دینا. ہمیں کیا ہوا میاں صاحب نے بند, ہمیں پتہ ہے, ہم پھر کوستے تھے خود کو کہ وہ فلاں دیکھو اچھا خاصا دوست ہے میرا, موجیں کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے تھے تم ہی پاگل ہے, تو کہاں آ گئے. شروعات تھی. تو جب اس کا ثمر ملتا ہے نا, 40 دن کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تم اللہ کے لیے 40 دن وقف کر لو, بند ہو جاؤ اور ذکر الہی کرو. جب تم 40 دن کے باہر آؤ گے نا, 40 دن کے بعد باہر آؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ سے معرفت جاری کر دے گا. تو پھر جس کو انہوں نے بار بار بند کیا وہ بار بار کھولا ہو, تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ بندے کو وہ نعمت ملتی ہے. تو واسف صاحب اس سے کہنے لگے کہ اگر جب تو باہر جائے, کہیں بازار جائے, تو ہر چہرے میں اپنی بیٹی کو دیکھا کر, ہر چہرہ تیرا بیٹی کا چہرہ بن جائے, پھر دیکھنا کہ کیا پیغام آتا ہے. اس بندے نے ایسا کرنا شروع کر دیا. تھوڑے ہی عرصے میں اس کی نظریں بالکل بدل گئی. اس میں وہ حیا آئی کہ جو حیا اولیاء اللہ والی, جو حیا صحابہ والی, اور جس حیا کو نبیوں کی حیا کہا جاتا ہے. اس کا ہم پورا تو نہیں حاصل کر سکتے, مگر امتی ہونے کے ناطے اس کا حصہ ضرور ہمیں ملتا ہے. تو وہ جو راز ہے, وہ راز ملتا کب ہے؟ وہ دیکھو, جب تک تم محنت نہیں نہ کرتے تمہارے اوپر وہ راز کھولے گا بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی چیز ہے, اس کی جان پہچان ایسی چیز ہے. وہ ان سے پوچھا کہ تم معرفت میں کہاں تک پہنچے, تو وہ کہنے لگے کہ مجھے معرفت ملی. تو کہنے لگا معرفت ملنے کی کیا نشانی, کیسے پتہ چلے تمہیں مل گئی معرفت؟ اس نے کہا مجھے معرفت اس قول کی طرح سمجھ آئی کہ جو مولا کائنات کا قول تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. اگر آپ اس کو ہی دیکھ لو, ہم ارادہ کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اب کتنے لوگ ہوں گے جو کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں گے, کوئی بھی کام, دنیا کا کوئی بھی, دین کا کوئی بھی, مگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, وہ کام ان سے ہو ہی نہیں پاتا, وہ کام نہیں ہو پاتا. اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے اس وظیفے میں کچھ پاور نہیں, کوئی یہ وظیفہ کام نہیں کر رہا, یہ وظیفہ کام نہیں کر رہا. وظیفے سے تو نہیں نا, وظیفے نے تو کام کرنا حکم الہی سے. اگر تم وظیفہ کرو اور وظیفہ کرنے کے بعد تمہیں نتیجہ نہیں مل رہا, مگر تم وظیفہ نہ چھوڑو. بات سمجھو اس کو, جب تم وظیفہ نہیں چھوڑو گے نا تو وہ کیا ہوگا کہ بہت سے کام اس وظیفے سے باقی ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جو کام تم جس نیت سے کرنا شروع کیا تھا وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو صبر دے دے گا. مگر یہ بات ہے محنت کی ہو, ہفتہ 10 دن, مہینہ 2 مہینہ پڑھ کے بولو نہیں اللہ کی اس میں مرضی ہوگی, ایسے نہیں. اس پہ محنت کی ہو, اور اگر تمہیں توفیق دے رہا ہو پڑھنے کی, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے حالات بھی نہیں بدل رہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں, پھر یہ جان لو کہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کام نے ہونا ہے, بس تو اپنا وہ کھدائی کرتا رہے, پانی انشاءاللہ نکلے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے کھودا, تھوڑا سا وہاں سے کھودا, اور اس طرح پورا میدان کھود دیتے ہیں, پانی نکلتا نہیں. تو ان چیزوں کو سمجھ کے چلو. اب واپس آتے ہیں ہم معرفت اور روحانیت کی طرف. اور دیکھو یہ جو معرفت ہے نا, اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جان پہچان ہے, یہ انعکاسی عمل ہے. کون سا؟
انعکاسی عمل کی فزکس کی سمپل سی مثال کیا ہوگی؟ یعنی سورج ہے، سورج کے سامنے آئینہ کر دو، آئینے سے پھر جہاں روشنی ڈالنا چاہو ڈال لو، انعکاس ہو رہا ہے نا۔ یا کہتا ہے پانی کا انعکاس نہیں ہے یہاں پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، یعنی اسے کہیں جانے کا راستہ تو ملے، انعکاس اس کو کہتے ہیں کہ پانی کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ شیخ کا سینہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شیخ کا سینہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیخ کے سینے سے وہ تجلیات اور نور مرشد کے سینے سے نکل کر وہ مرید کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ داخل ہوتا ہے نا تو اصل میں وہ کمائی ہوتی ہے شیخ کی، جو کرم الہی اور فضل الہی سے اور مہربان رسول سے، کہ جو انہوں نے مہربانی کی، کیونکہ وہ قاسم تھے نا، وہ قاسم ہیں۔ اب قاسم کا بھی ہم نے کچھ ترجمہ الگ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ پھر جو نبی پاک سے اس کو کیفیات ملتی ہیں وہ اپنے مرید کے سینے کے اندر وہ داخل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے شروع کریں گے۔ اب میں قاسم کو ذرا دیکھتا ہوں۔ اب قاسم کو ہم نے صرف ایک ہی چیز پر ہم نے اس کو تشبیہ دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا کی چیزیں بھی دیتے ہیں۔ دیکھو، دنیا کی چیزیں تو تمہیں نبی پاک کی امت ہونے کی نسبت سے ملتی ہیں اور مل رہی ہیں، اور جو ان کے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو وہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حتیٰ کہ تم نبی پاک سے بھی مانگو تو نبی پاک بھی عطا فرماتے ہیں، مگر کس سے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ اور وہ بھی تمہیں وہ چیز نہیں دیں گے جس میں تمہیں نقصان ہوگا۔ تم زور لگا لیتے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے مدینے بلائیں، وہ فرماتے ہیں نہیں بلانا۔ کہ کیوں نہیں بلانا؟ اب بندہ کہتا ہے پتہ نہیں ناراض ہے۔ بات ناراضگی کی نہیں ہے، بات ہے کہ جو آگ یہاں لگی ہے وہاں ٹھنڈی ہو جائے گی جا کے۔ یہاں تمہیں دیدار تو ہو رہا ہے، جب تم وہاں چلے جاؤ گے وہاں صرف دیواریں ہیں۔ تم دیواریں مت دیکھو، تم چہرہ دیکھو ان کا۔ یعنی جہاں بیٹھ کے تمہیں دیدار ہو رہا ہے وہی مسجد نبوی ہے، وہی گنبد خضرا ہے۔ مسجد نبی اور گنبد خضرا وہاں کیوں ہیں؟ کیونکہ مکین وہی ہے۔ بات سمجھو، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک ہندو تھا، بڑا گیانی ہندو تھا، بڑا گیانی تھا اور بڑا مخلص تھا اپنے مذہب کے ساتھ۔ اور جو گنگا تھی، جو گنگا ان کا جو دریائے گنگا، اور جو دیوی گنگا تھی، ہاں اس سے بھی بڑا مخلص تھا۔ اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے کہ جہاں تم خالص ہو، جس سے خالص ہو وہ وہی۔ اب وہ کچھ پنڈت جا رہے تھے اشنان کرنے کے لیے، دیوی کے درشنوں کے لیے، تو وہ اپنی جوتا اس سے ٹھیک کروانے لگے۔ موچی تھا مگر تھا گیانی اپنے مذہب کے حساب سے۔ تو جوتا ٹھیک کروایا انہوں نے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیوی کے درشنوں کے لیے جا رہے ہیں، گنگا جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ سکہ ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہ یہ نیاز ہے میری، یہ ہدیہ ہے، یہ اس دریا میں دینا اور جب جا کے کہنا نا کہ آپ کے اس نے خادم نے، محبت کرنے والے نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور جب تک وہاں سے ہاتھ نہ نکلے یہ دینا نہیں کسی کو۔ اب وہ جو دو چار پنڈت تھے جو آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یار اس کا دماغ چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ پکڑنے لگا تو ساتھ والا جو پنڈت تھا وہ کہنے لگا چھی چھی چھی، ایسے مت پکڑ، یہ چھوت ہے، نچلی ذات کا ہے۔
تو اسے بول نیچے اینٹ پہ رکھ دے. اس نے اینٹ پہ رکھا. اس نے پھر جو پنڈت تھا اس نے اینٹ سے پکڑ کے لے گیا. اور جب وہ اشنان کرنے جہاں پہنچے تو اشنان کرنے لگے, نہانے لگے. تو انہوں نے جب سارا اپنا جو کرنا تھا وہ کر لیا, تو ایک نے یاد کرایا کہ حضور وہ جو اچھوت اور نیچ تھا اس نے آپ کو سکہ دیا ہوا تھا, تو وہ بھی یہ دے دیں انہیں, ان کی نظر کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے تیمم سے وہ نکالا سکہ, اور ایسے کر کے, ایسے ایسے کر کے, ایسے نہیں, کیسے کر کے, جس نے ادب کیا اس نے پایا ہے, چاہے وہ پتھر کی کرے. یہ میاں صاحب نے ہمیں اصول بتایا تھا. میاں صاحب نے فرمایا اگر تو مخلص ہے, چاہے پتھر سے ہو جائے, تمہیں ملے گا ضرور. اگر تم مخلص ہے اور پتھر سے یعنی مورتی سے مخلص ہے, اللہ کو تیرا خلوص چاہیے. جب تو مقام خلوص پہ آ جاتا ہے نا, تو اکثر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اور ایسے کر کے اس نے جب دینے لگا تو کہا کہ مائی یہ بھیجا فلاں نے بھیجا. اسی وقت ایک ہاتھ ابھرا, ایک عورت کا ہاتھ نکلا, اور اس نے کہا کہ یہ میرے اس بالک کا ہدیہ, وہ نذرانہ تحفہ مجھے دو. اور اسے کہنا میں نے قبول کیا, اور ایک کنگن دیا, کہنا کہ یہ کنگن تیرے لیے بطور نشانی کہ ہم نے تیرا وہ ہدیہ قبول کیا. اب وہ جب انہوں نے اس نے پکڑا تو وہ سارے جو ہندو پنڈت تھے وہ تو سوچ میں پڑ گئے, ہم اسے کیا سمجھتے رہے, یہ کیا نکلا. اب ساتھ ایک اور کھڑا تھا, اس نے کہا حضرت یہ اس کا کہیں جادو تو نہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. اگر کوئی اللہ والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کر دے, اس پہ فضل فرما دے, تو جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, اسی لیے تو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ جادو کرتا ہے. تو اگر یہ جادو ہے تو ایسا جادو تو بار بار ہونا چاہیے. اسی جادو کو کرانے کے لیے یعنی کسی کی توجہ لینے کے لیے, کسی کا فیض لینے کے لیے اللہ والوں نے اپنے وطن چھوڑے, دیش چھوڑے, بیوی بچے چھوڑے, اور آ کر اس در پہ بیٹھے, اور وہ مانگا کہ 2 قطرے وہ دیں جو آپ کو آپ کے مرشد نے دیے. انہوں نے وہ کنگن پکڑا. اب رستے میں وہ کہہ رہے ہیں یا تو کنگن کو بیچیں یا کنگن کا کچھ اور کریں. ہم اس کو کہیں گے ہم نے دیا تھا وہ ملے ہی نہیں. تو ایک کہنے لگا ایسا کرتے ہیں, ہمیں اس کی قیمت ایک جگہ سے صحیح ملے گی, اور وہ ہے بادشاہ جو راجہ ہے, ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے جا کے یہ کنگن دیتے ہیں, اور وہ اس کے بدلے میں ہمیں انعام دے گا. یہ وہ بات کرتے کرتے واپس آئے اور اس راجہ کے محل میں چلے گئے. اب راجہ کے جب محل میں پہنچے تو انہوں نے باہر جو خادمی تھے ان سے کہا ہم راجہ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بے شک آئے پنڈت جی. وہ بڑی عزت کرتے تھے. راجہ کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. تو جب وہ کنگن راجہ کے سامنے پیش کیا تو اس کی بیوی کو بڑا پسند آیا. اب پسند آیا نا جب, تو اس نے کہا کہ راجہ کنگن تو بڑا اچھا ہے, مجھے ایسا ایک اور چاہیے. اب کیسے ملے؟ ہاں اچھا, راجہ کو کیا کہتے ہیں کہ راجہ صاحب ہم گئے تھے وہاں دیوی نے خوش ہو کے ہمیں یہ دیا. راجہ دیکھنے لگ گیا, انہوں نے کہا اچھا. بیوی پاس سے, تو بیوی نے کہا راجہ اگر یہ ایک لا سکتے نا تو یہ دوسرا بھی لا سکتے ہیں, میں نے تو دونوں ہی ہاتھوں پہ پہننے. اب یعنی جب اللہ عزت دینا چاہے تو اللہ کیا کرتا ہے, جب اللہ عزت دینا چاہے تو اللہ کیسے کیسے کام کرواتا ہے. اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں کہ ہم نے تو اسے بتایا ہی نہیں,
اب کس منہ سے جائیں گے اس کے پاس؟ اب اگر جائیں گے بھی تو لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بڑا گیانی ہے. یعنی گیان کس کو کہتے ہیں؟ عرفان کو، معرفت کو. لوگوں میں تو اس کی عزت بن جائے گی. تو بادشاہ کو بادشاہ کہنے لگا سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں واقعہ یہ ہے. بادشاہ تو اچھلا، وہ راجا مہاراجا تو اچھلا. اس نے کہا فٹافٹ مجھے اس کے پاس لے کے چلو. اس نے کہا راجا نیچ چھوت ہے، تم وہاں کیا کرنے جاؤ گے؟ وہ آ گئے. انہوں نے کہا کم بختو چپ کرو، یہ نیچ چھوتوں کے کام ہے کہ جس دیویوں کی ہم پوجا کریں وہ اس کے لیے کہ اگر کوئی گفٹ دے، کو ہدیہ دے، تو یہ ہم نیچ ہیں، وہ ہاں وہ بڑے مقام والا، بڑا اونچا ہے. بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گئے، اور ساتھ یہ بھی کم وقت سے چار. اس جیسے لوگ ہمارے اندر بھی ہیں جو خشک مزاج کے ہیں نا، جنہیں یہ اللہ کے دوستوں کی کچھ چیزیں انہیں پسند نہیں آتی، انہیں بڑا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جس کو اللہ عزت دے وہ ایسے دیتا ہے جب یہ ابھی بتا رہا ہوں. وہ اس کے پاس پہنچے تو انہیں کہا، جا کے اس نے اس سے پیر چھوئے، اس سے دعائیں لیں. وہ بیچارہ موچی تھا، وہ کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے کہ جناب آپ نے جو ہدیہ دیا تھا، وہ جب گنگا مائی کے پاس لے گئے، دریا پہ لے گئے، تو وہ ہاتھ نکلا اور ہاتھ نے آپ کا وہ ہدیہ قبول کیا اور وہ ایک کنگن دیا آپ کو. تو یہ کنگن ہے. اس نے کہا یہ کنگن واقعی انہوں نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، تیرا ہدیہ انہوں نے سویکار کیا، قبول کیا. تو وہ رونے لگا اور رو کے اسے پکارنے لگا کہ تو نے میری عزت رکھی، برم رکھا، تیرا بڑا شکریہ، تیرا یہ بالک ہمیشہ تیری محبت میں زندہ رہے گا. اب یہ ہمیں سوچنے والی ایک ہماری بات ہے کہ ہم کیسے ہیں اور ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ کیسے چلے. اب کیا ہوا؟ اب کہنے لگا حضرت انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں ایک کنگن اور چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ گنگا پھر جائیں. راجا نے کہا گنگا جائیں اور وہاں پر جا کے یہ لے کے آئیں. اس نے کہا، اس نے موچی نے، اس ہندو نے، کہ اگر گنگا مائی نے یہ ہدیہ قبول کیا اور اس نے وہ دے دیا تو پھر وہ یہاں بھی دے سکتی ہے. سامنے وہ پڑا ہوا تھا ایک، جسے دابڑا کہہ تو کہہ لو، ٹب کہہ لو چھوٹا، اس میں پانی تھا. موچیوں کے پاس ہوتے ہیں نا، جس میں چمڑا بھگو کے یا انہوں نے اپنے اوزار بھگو کے رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مائی بادشاہ بھی کھڑا ہے، یہ پنڈت بھی کھڑے ہیں، خوش پنڈت، ہمارے یہاں خوش مولوی ہوتا ہے، خشک ہوتے ہیں لوگ، یہ نہیں مانتے کہ یہ کیا ہے. جو آپ لوگ اپنے گھروں سے آتے ہو تو کوئی گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے کہ تم کیا کہ ہاتھ چل رہے ہو، کیوں بلا ہوتا ہے ایسا؟ ہاں گھروں میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پیچھے والے سے پوچھ، ہوتے ہیں گھروں میں ایسے لوگ. ہاں تو ان کا ابھی یہی ہو جائے گا فیصلہ. اس نے کیا اور اب آنکھیں باندھ کی اور بس، یعنی اپنے رب سے، اس کا رب اپنا ہوگا نا کوئی، اپنی اس دیوی سے پرارتھنا کرنے لگ گیا کہ دیوی تو نے جیسے میری وہاں عزت رکھی نا، یہاں بھی رکھنا. اور چپ کر کے اپنے گیان میں لگ گیا. تھوڑی دیر بعد اس پانی سے ایک ہاتھ نکلا، اس نے ایک ہاتھ میں کنگن پکڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ جو ہم سے خالص اور مخلص ہوگا نا، وہ دنیا کے جس نوکر میں ہو، کونے میں ہو،
ہمیں جہاں یاد کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور لے میرے بیٹے یہ ایک اور لے لے۔ اس نے وہ پکڑا اور پکڑ کے کھڑا ہو کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ اب اگر وہ صرف آ کے اس کو دے دیتے تو بات خاموش ہو جانی تھی۔ اب بادشاہ کسی جگہ آ جائے، دنیا والوں کو تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے بادشاہ یہاں کیا کرنے آئے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ بادشاہ کسی فقیر کے در پہ آ جائے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کسی فقیر کو بادشاہ کے در پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے، حکم الہی یا نبی پاک کا حکم ہو یا روحانی ہستیوں کا حکم ہو، پھر کہیں یہ جاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں جاتے۔ جیسے حضرت باجد بستامی کو لباس پہنا کے عیسائیوں والا اور ان کے چرچ میں بھیج دیا۔ اب انہوں نے جب کیا نا سارا اپنا عمل، تو اب عمل پورا ہی نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا نہ، لگتا ہے کوئی مسلمان کو مسئلہ ہے، لگتا ہے کوئی دوسرے مذہب کا بندہ ہے اندر۔ دوسرے مذہب کا بندہ ہی نہیں تھا، ولی تھا، جس کی ولایت اتنی بڑی ہو کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ میں نے 18,000 عالمین میں گھوم پھر کے دیکھا مگر میں نے باجید کو کہیں نہیں پایا۔ یعنی وہ اس سے بھی کہیں اوپر چلے گئے ہیں۔ اگر 18,000 عالمین ہیں، اگر 1.25 عالمین بھی ہوں تو وہ 1.25 میں بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ لوگ ایک قطرہ سمندر میں جذب ہو جاتا ہے، بس قطرہ سمندر میں جذب ہو جاتا ہے۔ اب آؤ اس پہ پنڈت پہ واپس، اس جوگی پہ، اس گیانی پہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مخلصی اختیار کی۔ اس نے ایک کا ہونا اس نے اختیار کیا۔ کیا کیا اس نے؟ جب تم ایک کے ہو جاتے ہو نا تو ایک کا فیض پھر مکمل تم پہ کھلتا ہے۔ ہم کہیں یہاں ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں ہوتے ہیں، بعض وہاں ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں نے بھی ساری زندگی کسی ایک ولی کی نیاز ضرور دلائی ہوتی ہے۔ جب ایک میاں صاحب کے پیر بھائی تھے عرفان علی شاہ صاحب، 14 سال میاں میر صاحب بیٹھ کے انہوں نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ کتنے سال؟ 14 دن بندہ پڑھ لے نا، 14 دن تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ 14 سال، اور 14 سال میں فرماتے خواب بھی کوئی نہیں آیا، زیارت بھی کوئی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا 14 سال میں، بس میں نے پڑھتا ہی گیا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، وہ تسبیح مسلح لوٹا لا کے مرشد کو دیتا، یا 14 سال ضائع کر دی۔ مگر کیا تھا؟ اعتماد تھا نا۔ اس نے کہا ویسے بھی تو گزرنی ہے، کیوں نہ اللہ کر کے گزارو، نتیجہ کوئی نہ کوئی نکلے۔ کہتے ہیں اگر تیرا پیر کامل نہ بھی ہو اور تو کامل ہو، یعنی تیرا یقین اس درجے کا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تجھے تیرا حصہ ملتا ضرور ہے۔ مگر کوشش کرو کہ مرشد کامل ہو، ٹائم ضائع نہ ہو، ٹرائی مت مارتے رہو۔ اور آزمانا ہے اس کو بیعت سے پہلے آزماؤ جتنا آزمانا ہے، بیعت کے بعد میں نہیں۔ واسطہ صاحب فرماتے ہیں بیعت سے پہلے دیکھ لو، اس کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ورنہ جب بیعت کر لو اس کے بعد اگر تم آزماؤ کہ چلو تھوڑا سا چکھتے ہیں، پھر جیسے تم کرو گے ویسا وہ تمہارے ساتھ چلے گا، پہلے نہیں، بیعت سے پہلے اگر آپ اس کو آزماتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دیکھ لو، اس کی آزمانا کیسے ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اڑ کے دکھائے تم، اس کی صحبت میں بیٹھو۔
اور اس کی صحبت میں بیٹھ کے اگر تمہیں دنیا کی فکر لگی رہے کہ میری نوکری کا کیا ہوگا، میرے یہ مسئلے کیا ہوں گے، یہ مسئلے کیا ہوں گے، نہیں، تم اس کی محفل میں بیٹھو اور تمہارے دل میں اللہ ہی اللہ ہو، محبت ہو تیرے دل کے اندر، اور تو کسی اور دنیا میں کھو جائے، تجھے جان پہچان والی کیفیت آنی شروع ہو جائے، تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کا قرب تمہیں ملنے لگ جائے، تمہیں جائے نماز مل جائے، تمہیں تسبیح مل جائے، تو وہاں تیرا حصہ پڑا ہوا۔ خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب کو تو جانتے ہیں، نقیبی سلسلہ جن کا سلسلہ، یہ میرے جو دادا مرشد ہیں حضرت عثمان علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو ان کو دادا میاں لے کے گئے تھے حضرت حسن میاں کے پاس، یہ فوج میں تھے نقیب اللہ شاہ صاحب، تو میاں صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان میں، حسن میاں، تو وہ ایسی کہیں نیاز تھی، تو دادا میاں نے پکڑا نقیب اللہ شاہ صاحب کو کہ نقیب چل چلیں، تجھے بڑا شوق ہے نا بزرگوں کی زیارت کرنے کا، چل میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لے کے گئے، تو عثمان علی شاہ صاحب جب انہیں لے کے بیٹھے تو پردادا مرشد نے حضرت حسن میاں نے ایسے دیکھا، آپ سادہ سوٹ میں تھے، کوئی وردی میں نہیں تھے، تو فرمانے لگا فوجی آ گیا تو بڑا تو گھومتا پھرتا رہتا ہے، بڑی بزرگوں کی زیارتیں کرنا جاتا ہے، تجھے پتا ہے نا تیرا حصہ یہی ہے، تیرا حصہ میرے پاس ہے، تجھے فلاں خواب آیا تھا؟ وہ کہ جی آیا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ میں کہا تھا حضور آپ ہی تھے، انہوں نے کہا پھر دیر کا ہے کہ آؤ بیعت کریں، بیعت کی اور اللہ ہی اللہ کرا دی، ایک نقیبیہ سلسلہ بن گیا۔ جتنی آپ وہ دیکھ رہے نا پٹیوں والی، وہ ٹوپی سفید ٹوپی ہے، اس پہ رنگدار دائرے بنے ہوتے ہیں، وہ نقیبیہ سلسلہ ہے، اور وہ بھی ہمارے ہی سلسلے کی شاخ ہے، جو قادریہ سور وردیہ سلسلہ ہے اسی کی ہے، شاخ ہے۔ تو بات ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد سے محبت کی، جب نقیب اللہ شاہ صاحب نے اپنے مرشد سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جاری کر دیا کہ نقیب تو صرف ہمارے دوست سے محبت کی، اور اب صرف تو خود ہی فیض نہیں پائے گا، اب تیرے اس عمل سے جو تو نے اپنے مرشد سے محبت کی، ہم ایک سلسلہ جاری کر دیں گے، اور یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنتے کہ تم کو سلسلہ بنا دو، اور سلسلہ جو ہے یعنی تو نے میرے دوست سے محبت کی، یعنی اپنے مرشد سے محبت تو نے کی، اب فیض تیرے تک نہیں رہے گا، اب ایک دنیا ایک عالم تم سے فیض پائے گی، اور سلسلہ نقیبیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور سلسلہ نقیبیہ یا کوئی بھی سلسلہ، جب یہ سارے جو سلسلے ہیں نا، یہ نبی پاک کے حکم سے ہوتے ہیں، اور نبی پاک نے دعا کی ہوئی ہوتی ہے، اور تم ایسے ہی سلسلہ چلا اپنے نام کا سلسلہ بنا لو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ راہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پھر حکم بھی انہی کے چلتا ہے، اور ان کے حکم کے بغیر، اذن کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر یہ سلاسل نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیعت ہو گئے، اور پھر اللہ ہی اللہ ہو گئی۔ اب دیکھو پوری دنیا کے اندر ان کے مرید ہیں، اور انہوں نے محنت کی، اور اللہ نے رنگ لگایا۔ اب ایسا ہی سلسلہ میاں صاحب ہے، کیونکہ سلسلہ تارکیہ کہتے ہیں، اور میاں صاحب نے میں نے میاں صاحب جیسا بندہ جس نے محنت کی ہے، ایک ہوتی ہے صرف محبت، اور محبت کے ساتھ اگر تھوڑی سی محنت اٹیچ ہو جائے نا، اللہ ہی اللہ ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، انہیں ایک ذکر دیا، وہ یاہو ہے،
اور آگے پورا ہے یا ہو. اور یہ ذکر غوثیہ ہے، یعنی اس ذکر کو کرنے والا غوث کے مقام پہ پہنچتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر کرنا ہے اور ذکر چلتے ہوئے کرنا ہے، اور اس کو اس وقت مقررہ یعنی مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے اس کو، اور اس کی اتنی تعداد رکھنی ہے، اور تم چلتے ہی جاؤ گے، کہیں کھڑے نہیں ہونا، کہیں بیٹھنا نہیں، اور یہ ذکر ہوتا رہے گا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں چل پڑتا، شہر آئے، ویرانے آئے، جنگل آئے، آنا جانا ہوتا رہا، اور جوتے ٹوٹ گئے کرتے کرتے. اور بعض کا تو فرماتے تھے کہ جوتا ایک پیر میں ایک رنگ کا، دوسرے میں دوسرے رنگ کا. اب تم مجھے بتاؤ اس حالت میں کوئی بندہ بولے یہ غوث ہے، تم کو بھائی اسے کو آٹا چاول دو، اسے بولو جاؤ یہاں سے، یہ غوث دیکھو تجھے، یہ غوث خال دیکھ لو. ہم نے معیار کیا بنایا ہوا؟ ہم نے معیار بنایا ہے کہ غوث مالدار بھی ہونا چاہیے، اور غوث مالدار بھی تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے غوث ہیں، اور مالدار اتنے ہیں کہ 300-400 خادم ہیں گھر میں. اب بات یہ ہے کہ کس ولی پہ تجلی کس کی ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی پہ اسم مغنی کی تجلی تھی. اس جمعرات کو ذکر کر رہے تھے نا، اس میں ہم مغنی پڑھ رہے تھے ہم لوگ شب جمعہ کو، تو ان کے اوپر وہ تجلی تھی. اب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے اوپر تجلی کس کی تھی؟ صمد کی. اب جو صمدیت تھی، اب صمدیت کے اندر یہی ہوتا ہے، مجھے میرا ایک دوست کہنے لگا میاں صاحب سے نا اس کی اجازت ایک لے لینا، ایک اس نے عمل بتایا اسم صمد کے ساتھ. میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر میاں صاحب کے پاس گیا، تو میں نے کہا میاں میرا دوست کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ اجازت دے دو اس کی. میاں صاحب نے وہ دیکھا نا، تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا، فرمایا کہ بچے ہیں اس کے؟ میں نے کہا بیوی بچے، بڑی اچھی نوکری ہے. اب نوکری کا عالم اس کا دوست تھا یہ تھا کہ وہ مجھے لگتا ہے 20-30 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے. میاں صاحب فرمانے لگے اگر یہ اس نے یہ پڑھا تو کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس. قبول ہے؟ میں کہا نا قبول ہے، میں یہاں قبول کر لوں، وہاں وہ نیزے کے نیچے آ جائے. میں کہا نہیں، رہنے دو، میں وہ نہیں کر سکے گا. بس وہ شراح کا بندہ تو ضرور ہے مگر اتنا نہیں کر سکے گا. وہ میں نے پرچی پکڑی اور اس کو اس کی جان بچائی. یہ لٹرلی جان ہی بچانا تھا اس کا، کیونکہ جو چیز جس کے لیے نہیں بنی ہوئی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. جب میاں صاحب نے استغفار دیا نا مجھے، تو فرمان لگے سب سے پہلے استغفار سے بھی پہلے کہتے جاؤ گھر سے اجازت لے کے آؤ، جاؤ، اور کہہ کے آنا ہے کہ میں آپ سے آپ کے کسی کام کا نہیں. کسی نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا میاں صاحب اس راستے میں چلنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اگر ایسا وقت آ جائے تو چھوڑ دیں؟ تو میاں صاحب نے فرمایا بھائی مولویوں سے پوچھ لو. اور فرمایا کہ مولانا لوگ کیا بولیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ نے دنیا بنائی اس لیے نعمتیں ترک کرنے کے لیے بنائی. وہ ہماری تھوڑی پرہیز چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ کھاتے نہیں. میں نے کہا تو تھوڑا پرہیز ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی نعمتیں ہی تو ہے یہ بھی، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کہ اس سے اچھا بتا دیا کرو بیمار ہوں. وہ کہیں گے بیمار کہو گے تو وہ یخنی بنا لیں گے، پرہیز ہی تو تھی. تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جو مزاج جن کا ایسا ہے نا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات نکال کے لے آتے ہیں، نہیں جی یہ تو ایسا ہے تو ایسا کیوں، ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا لے کے چلتے رہے. اب میاں صاحب کے اپنی زندگی کے اگر واقعات آپ پڑھو تو میاں صاحب کے گھر کے اندر بھی ایسے معاملات ہوئے کہ آپ کو بیوی بچوں کو ایک وقت آیا چھوڑنا پڑ گیا، علیحدگی ہو گئی ان کی. پر یہ ان کی ذاتی باتیں ہیں، مگر ان لوگوں کی ذاتی باتیں
یہ ذاتی باتیں رہتی نہیں، یہ مخلوق کے لیے ایک مشعل کا کام کرتی ہیں۔ اللہ کے دوست جو ہوئے، ایک منصب سب سے بڑا کہ وہ عارف ہیں، اور ایک منصب ہے کہ غوث ہیں۔ تو جو غوث ہوتا ہے نا، یہ جو ہماری ساری دعائیں کٹھی کٹھی ہوتی ہیں نا ساری، یہ غوث کے انڈر ہی جاتی ہیں۔ غوث، اچھا وقت میں یہ غوث بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ غوث الاغواث ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ غوثوں کے بھی غوث ہیں۔ تو وہ میاں صاحب جو ان سے اب بات ہی سلسلہ تارکیہ سے شروع، تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عثمان علی شاہ صاحب نے میاں صاحب سے کہا بیٹا فلاں کو پیر بھائی کو دم کرنا۔ اب 10-20 کلومیٹر آنا، 10-20 کلومیٹر جانا پیدل، اور اس مرید کو اپنے پیر بھائی کو دم کر کے آتے تھے۔ حکم کس کا تھا؟ مرشد کا حکم تھا کہ جاؤ دم کر کے۔ اب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب خود کر لیتے نا دم۔ اس میں بڑی رمزیں ہیں، اس میں بڑے راز ہیں کہ جو تو اپنی محنت سے نہیں کمائے گا وہ مرشد کا حکم ماننے سے مل جائے گا۔ بڑی بات ہے یہ۔ یہاں کو مرشد کسی سے دم کرا لے مرید سے، تو مرید بھی آدھا ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے کہ لے جی یہ تو دم مجھے میں کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی اور کو پتہ چل جائے، انہوں نے کہا کیڑا پیر بھائی جو دم مریدوں سے کراتا ہے۔ تو اب سلسلہ جو تارکیہ بنا، اب میاں صاحب نے اپنے مرشد کی جو خدمت کی ہوئی تھی، مرشد سے جو عشق کیا ہوا تھا، اب اس کے صلے ملنے تھے۔ میں آپ کو کل بھی ایک پرسوں بھی بات بتا رہا تھا شب جمعہ کو کہ دیکھو عاشق بنے بغیر محبوب نہیں بن سکتے۔ پہلے کسی کا عاشق بنو گے اور پھر تم محبوب بنو گے ایک دن کسی کے۔ پہلے عشق کرو کسی سے، پھر تمہیں اللہ عزت دے گا اور تاج پہنائے گا۔ کس کے؟ بیٹا معرفت کے، اپنی محبت کے، وہ تاج تمہیں پہنائے گا۔ تو میاں صاحب نے جو محنت کی، اور ایک بات یاد رکھو، ان لوگوں کی محنت کا ایک خاص صلہ بھی ہوتا ہے، اور وہ خاص صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو بانجھ نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں شہباز پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، مگر محنت کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے شہباز پیدا کرنے کے لیے، اور وہ کرم الہی اور فضل الہی سے ہوتا ہے، اور نبی پاک کی خاص مہربانیوں سے ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو، ان کی نعمتوں کو لے کے چلنے والے لوگ اس سلسلے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایک کوئی ملتا ہے، وہ جو نعمت ہوتی ہے ایک کوئی ملتی ہے، اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ کو مل جائے، مگر ایک بات ہے کہ وہ جو نور اس کے مرشد میں ہوتا ہے، وہ جو خوشبو اس کے مرشد میں ہوتی ہے، وہ جو کمالات اس کے مرشد میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ولایت اس کے مرشد میں ہوتی ہے، پھر اس کی خوشبو زمانے میں پھوٹتی ضرور ہے۔ پہلے اس کو محنت کر، اس کو لے کے چل، پھر کہیں جا کے اس مخلوق کا تجھ سے رابطہ ہوگا۔ اب وہ جیسے مرضی ہو جائے، خواب میں ہو جائے، آمنے سامنے ہو جائے، مشاہدے میں ہو جائے، کچھ پڑھ رہے اس کے دوران ہو جائے، پھر وہ چیز کامل ہوتی ہے۔ یعنی جو علاج معالجہ کرنے والے ان کی بات کر رہا ہوں، وظائف والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وظائف والوں کو تو برکت چاہیے ہوتی تاکہ کام ہو جائے، وہ جو ان کا اڑا ہوا ہے، ایک جادو کاٹنا، بندش کاٹنا، یہ اور ایک چیز ہے۔ ہم نے بھی سیکھا ہے میاں صاحب سے، اور آج تک سیکھ رہے ہیں، آج تک۔ اور میں اپنے مرشد کا قیامت تک محتاج ہوں، میں اپنے مرشد کا قیامت تک محتاج ہوں، ان کی نظر کرم کا، ان کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا،
ان کی دعاؤں کا، ان کی توجہات کا، ان کے فیض کا. میں ان کا محتاج ہوں. اور جس دن بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں اب کامل ہو گیا اور مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لو اس پہ نقب لگ چکا ہوا ہے. تمہیں کیوں ضرورت نہیں؟ تمہیں ضرورت ہے، لمحہ لمحہ معرفت بڑھتی جا رہی ہے، اس کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں. میری بات یاد رکھو، جس نے بھی اپنے مرشد سے معرفت لی، معرفت سیکھی، وہ بندہ کامیاب ضرور ہے. دیکھو معرفت اصل ہے روحانیت کے سلوک کا. تم نے اس کا جز لے لیا، یعنی عملیات، اور جز لے کے اور تم اب اس میں سمجھو کہ تم غوث ہو، تم غبدال ہو، تم کتب ہو. تمہیں تو کتب کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی، تمہیں کیا پتا ہو کتب کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں. جب اس رستے میں آؤ گے تو کتب ابدال ضرور ملتے ہیں، مگر کس سے؟ جس کو اپنا رب چاہیے اس سے ملتے ہیں. دنیا کا کوئی سوال کرنے والا بندہ بولے کہ مجھے کتب آ کے کوئی مسئلہ حل کر دے، ایسا نہیں ہوتا. اسے کیا ضرورت پڑی ہے سارے کام چھوڑ کے، تکوین کے کام چھوڑ کے تیرے پاس ہے؟ وہ ان کے پاس آتا ہے جو کسی اور کی تلاش میں ہے. سونا بنانا بندہ سیکھتا ہے، میں سونا بنا لوں، کہ سونا کیسے بنے گا، اسے ککھ نہیں بتاتے. تو جو بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اسے کہتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے بنا لینا، تو وہ وہیں رہنے دیتا ہے. تو پھر واقعہ کیا ہے؟ واقعہ اندر کا ہے. یہ سارا کچھ تیرے اندر ہونا ہے. دیکھو آپ اس محفل میں آئے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آؤ نیت کیا ہو؟ نیت اللہ ہو. جب نیت اللہ ہوگی نا تو وہ راہیں بھی وہ کھولے گا. بعض کا تم سے کوئی مل کے چلا جاتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کون تھا. بعض کا ایسی جگہوں پر اللہ کے بندے ضرور آتے ہیں. خود ہی تو کہتے ہو 40 بندے ہو جہاں، وہاں کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا بندہ تو ہوگا. یہ عمومی بات ہے. اب وہ بندہ وہ ہے کہ جو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو، مگر ضروری نہیں اس سے ولایت بھی ہو اس کے پاس. مگر جہاں تم اللہ اللہ کرنے جاتے ہو وہاں پر ضرور کوئی ہوگا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ تکوین کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ان جگہوں پہ لگتی ہے، اور اس لیے لگتی ہے کہ وہاں سے نور الہی پھیل رہا ہے، وہاں پر لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے کوشش ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جتنے غوث کتب ابدال ہیں ان جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں پر ان کا عمل دخل و فیض ہوتا ہے. اور یہ جو اس جگہ کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں، اور وہ اس راز کو نہیں کھولتے. اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ کون کس روپ میں ہے. تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر ہم اللہ کی نیت سے چلیں اور ہمیں وہ ہمارا مقصد چاہیے ہو، یعنی وہ جو نعمت تھی جو تیرے لیے رب نے رکھی ہوئی تھی. اب یہ دیکھو کہ فرشتوں نے انکار کیا، چرند پرند درند حشات الارض دوڑ گئے اس چیز کو، اس بات کو سن کے. پہاڑ سمندر نے انکار کر دیا، اور انسان نے کہا کہ میں وہ نعمت لے لوں گا. اب وہ نعمت کیا تھی؟ وہ عشق الہی تو تھا، معرفت ہی تو تھی. انسان نے وہ قبول کیا، تو جب اس نے وہ قبول کیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم بھی ہے اور جلد باز بھی ہے. ظالم اور جلد باز. ظالم کس کے لیے ہے؟ اپنے نفس پہ. اور جلد باز کس میں ہے؟ اپنے رب کو پانے میں.
یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر دوسرا مطلب لے لو بھائی، تم بولو گے ظالم ہے، یعنی لوگوں پہ زیادتی کرتا ہے، واقعی ہے، جلد باز ہے، فیصلے جلدی کرتا ہے، یعنی ایک باطنی بندوں کے لیے تشریح ہے، ایک ظاہری ہم انسانوں کے لیے کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں وہ کس پہ ظالم ہو جاتے ہیں؟ اپنے نفس پہ۔ اور جو اللہ کے دوست نہیں بنتے، بھی عام انسانوں میں شمار ہے ان کا، وہ اس سے الٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا نا، ہم یہ چیز لے کے نہیں چل سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو زندگی ہے نا چند دن کی ہے، اگر آپ نے محنت نہیں نہ کرنی اپنے لیے، تو ایک دن ابھی آئے ہوئے تھے جمعرات کو، بزرگ آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھر تھا مہنگا، گاڑیاں تھیں، میرے پاس بڑا اچھا بزنس تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا آپ یہاں آ جایا کریں، یہاں آ جایا کریں، تو یہاں آ کر آپ اللہ کیا کریں، کوئی کلمہ پڑھ لیں، کوئی درود پڑھ لیں، آپ اپنے لیے بھی کچھ اکٹھا کرو۔ آپ اپنے بچوں کے لیے تو اکٹھا کر ہی رہے ہو، دعائیں مانگ ہی رہے ہو، مگر اپنا بھی خیال آیا کبھی؟ کہنے لگے یہ تو کبھی نہیں آیا۔ میں نے کہا چلو آپ بتاؤ، آپ نے اپنے پردادا کو لاسٹ ٹائم کب یاد کیا تھا؟ پردادا کتنا کو دور ہوتا ہے؟ چلو دادا کو ہی بتا دو، تو چپ، خاموشی ہے۔ کوئی نہیں یاد کرتا۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے خود کمائی کرنی ہے۔ یہ اکثر واقعہ سنتے ہو نا، غوث پاک کے دھوبی والا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی وہ کن نے واقعہ سنایا تھا، وہ کلندر والا، جمعرات کو، شب جمعہ کو بھی پڑھائی ہوتی ہے یہاں پر۔ تو دیکھو، اگر تکوین کے معاملوں کو کچھ سمجھے تو وہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ تھا، وہ بیچارہ جیسا تیسا بھی تھا، مگر کس سے محبت کرتا تھا؟ یعنی اللہ کے کسی دوست سے محبت کرتا تھا۔ جب اللہ کے دوست سے محبت کی اور اسی محبت میں موت آ گئی، اب موت آئی، فرشتے اندر اس دھوبی کے پاس، ہاں بھائی اپنے رب کے بارے میں بتا، اللہ کے نبی کے بارے میں بتا، کیا کیا کرتا رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتا تھا۔ اگر کو معافی ملنی ہے نا تو بس اللہ تعالیٰ کے ایک پیغام پہنچا دو کہ میں تیرے دوست سے محبت کرتا تھا، میں تو اس کے کپڑے دھونے والا بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب اس بات کو یہیں چھوڑ دو، اب آؤ درود پاک کی طرف۔ یہ دونوں واقعے میں ملاتا ہوں۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ محبت، جب اس کے اندر دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ محبت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہربان اس درجے اور حد تک ہو جاتے ہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں لے جایا جاتا ہے۔ کس کو؟ وہ درود پاک پڑھنے والے بندے کو، اس درود پاک پڑھنے والے بندے کو، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ درود پاک پڑھتا تھا وہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، چلا گیا نبی پاک کے پاس، وہاں سے انہیں لے کے گئے اللہ کے نبی کے پاس، بارگاہ الہی میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں نے انہیں قبول کیا۔ عرش الہی سے بھی آواز آتی کہ میرے بندے، میں نے اسے قبول کیا، کہ میرے محبوب، میں نے جو تو جسے لے کے آیا ہے میں نے اسے قبول کیا۔ اب جب قبولیت ہو گئی، اب اس کے اندر اور ایک لگن پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ نہ بھی چلے تب بھی یہ واقعہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، بعض اوقات پتہ لگ جاتے ہیں، بعض اوقات پتہ ہی نہیں لگتا، مگر آپ کی روح کو وہ درجات پار کرا دیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ مرشد پہ ہے کہ تمہیں دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا۔ ایسا ہے نا کہ تمہیں دکھا دو اور تمہیں کچھ ہو جائے، تم اس چیز کو سنبھال نہ سکو، تو وہ کہتا پردہ ڈال دو اس کے اوپر، جب یہ منزل پہ پہنچ جائے گا نا، اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دینا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ ان کے اپنے کچھ طریقہ واردات ہے۔ اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو اب اس کے اندر درود پاک پڑھنے کی، عبادت اور ریاضت کرنے کی ایک شوق پیدا، لگن پیدا ہوا۔ سب سے زیادہ پہلے درود پاک پڑھتا ہے وہ، کیونکہ اس کو قبول کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ جب وہ درود پاک پڑھتے 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 ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے جس کو مقام شفاعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس کی سفارش کرو تو اس سفارش کو اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ اب پھر اس بندے کو مقام شفاعت پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ بھائی حاج بندہ کر رہا ہے، حاج اس کا قبول ہو جائے، تو جب تک وہ بندہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا، وہ جس کے لیے بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حاجی کے ساتھ یہ ہے، اور ایک جو شہید ہوتا ہے وہ بھی شفاعت کرے گا، جو قرآن کا حافظ ہوگا وہ بھی کرے گا، یعنی اللہ نے مختلف انعامات رکھے۔ اب جب اسے مقام شفاعت مل گیا، اب وہ کسی کی بھی شفاعت کرے تو شفاعت ہوگی قبول۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، بلوغت کو نہیں پہنچتے، تو وہ بھی جب فوت ہوتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ بھی سفارش کریں گے۔ اب آ جاؤ جو بیچارہ غوث پاک کا دھوبی قبر کے اندر تھا، مرشد اس کا کون تھا؟ پیروں کا پیر، ٹھیک ہے؟ بھائی تم درود پاک پڑھو تو تمہیں مقام شفاعت پہ تو لے جایا جائے، تو جن کے وسیلے سے تم ان بڑی بڑی ہستیوں کے بارگاہوں میں پہنچے ہو، ان کو اللہ نے کوئی شفاعت کے درجے نہیں دیے ہوں۔ بھائی شہید گولی کھاتا ہے ایک دفعہ اور اللہ کے پاس، اور جو بندہ روز مرتا ہو اپنے نفس کے ہاتھوں، یعنی اس کے اوپر خود پیر رکھتا ہو، اس کو کچلتا ہو، اس کی خواہشوں کو، ان کی خواہشوں کا گلا گھونٹتا ہو، تو بتاؤ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کون سا رتبہ اور درجہ ملے گا؟ تو غوث پاک کا جو وہ مرید تھا۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ جو ختم خواجگان بندہ روزانہ پڑھتا ہے نا، جب یہ بندہ قبر میں جائے گا نا، تو ختم خواجگان میں جو سارے بزرگ ہیں، یہ اس قبر میں ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ ہمیں ہدیہ کرتا رہا، ہمارے نام لیتا رہا، ہمیں یاد کرتا رہا، اور ہمیں یہ جو یاد کرتا رہا اس کا جو بیچ میں تعلق تھا تو تھا، کہ اگر اس نے ہم سے محبت کی تو پیچھے محبت تیری تھی۔ یعنی آپ جس بھی بزرگ کی یاد کرنے جاتے ہو تو اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ یعنی اللہ سے ہے نا۔ تو جو شجرہ آپ پڑھتے ہو، ختم خواجگان پڑھتے ہو، یہ ایک ایک بزرگ جو اس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ کرتے 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 آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہو۔ یعنی نبی پاک سے لے کے مرشد تک سارے بندے ہی ہیں نا، مخلوق ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو جس جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہو اس کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے، اور بغیر حساب کتاب کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو شجرہ روز پڑھتا ہے، اور دوسری بات ہے اس کی حاجتیں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے اس محفل میں کیونکہ ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اس کے فضائل اور کمالات میں جب لکھوں گا نا، کچھ دوستوں کی بڑی شدت سے یہ
ہے کہ ختم خواجگان کا پس منظر تو لکھیں کہ واقعہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے معذرت بھی ابھی تک کی ہوئی ہے کہ میں کہا پھر یہ جو نتیجہ آئے گا پھر تم ہی بھگتنا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی پڑھتے تو وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. بھائی تیرے ہاں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوتا ہی نہیں. ہوتا کیوں نہیں؟ تو اس ختم خواجگان میں شامل ضرور ہونا. دیکھو جب ابھی آیا ہوں تو نیچے بیٹھ کے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا. میں نے سورۃ اخلاص پڑھنی تھی، درود پاک پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنی تھی. یعنی یہ پڑھنا تھا، یہ سبق تھا، اور یہ سبق آپ لوگوں کے لیے تھا کہ میں پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کروں اور اللہ کی بارگاہ سے آپ لوگوں کے لیے مانگوں. اور آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا، شب جمعہ کو بھی ہم جو کچھ ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس محفل میں آئے. دیکھو رات کو آنا مردوں کے لیے بھی مشکل ہے، خواتین کے لیے تو اور مشکل ہے. تو جو قربانی سے آتا ہے بیٹا ملتا بھی اسی کو ہے. جو کام چھوڑ کے، جب تم اللہ کے لیے کام چھوڑ کے آتے ہو نا تو وہ بھی سارے کام چھوڑ کے تیرے کاموں میں لگ جاتا ہے. میں نے ایک جملہ لکھا تھا، یہ جو کل رات کو ایک نشست اپلوڈ ہوئی ہے، انہوں نے درس اپلوڈ کیا ہے نا، کہ جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا، اللہ کی راہ کی طرف آتا ہے، اللہ کا جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے اس کو مشقت کے بغیر بندے کو ملتا ہے. تم تھوڑی سی محنت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ تمہیں دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک کے وسیلے سے اس کی بخشش ہو گئی. جو دھوبی تھا، یہ واقعہ سارے صحیح ہیں. ہم لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اسے سنایا اس انداز سے ہے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ غوث پاک کے دھوبی کا جو واقعہ تھا، اس کو کچھ آتا نہیں تھا. اس نے کہا جی تیرا رب کون ہے؟ کہا جی مجھے نہیں پتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ پتہ چلے گا جب تو اندر جائے گا. تو کیسے دیوانی باتیں کرتا ہے؟ جب تک عشق نہیں نہ ہوا کسی سے تو بندہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں. مچھر، میاں صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بیٹا مچھر لڑ جائے نا تو نمونیا ہو جاتا ہے، اور کمبل دو، لحاف دو اوپر تو بندے کو سردی لگتی ہے. جن کو کورونا ہے انہیں پوچھو ذرا کتنی ٹھنڈ لگتی ہے. اب میں یہ کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ختم خواجگان ہمارے بزرگ، اللہ نے ان پہ کتنا فضل کیا ہوا ہے اور اللہ نے ان کو کتنا تصرف دیا ہوا ہے. یہ جو آپ کے سامنے 44 شجرے میں ولی ہیں، 44 کی بات کر، 44، یہ سارے کے سارے ولی کام ہیں. یہ سارے دیکھو، اس میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں. یہ اولیاء کی ایک جماعت ہے. آپ جب یہاں قدم رکھتے ہو نا اندر، جب آپ یہاں قدم رکھ لیتے ہو تو معاملات بالکل بدل جاتے ہیں، بالکل بدلے ہوئے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے آنے کی بھی کوئی خیر مانگتا ہے، آپ کے یہاں بیٹھے رہنے کی بھی خیر مانگ رہا ہوتا ہے، اور جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے آپ لوگوں کے لیے کوئی خیر مانگ رہا ہوتا ہے. بس سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی. یعنی جن کے ساتھ برکت کا نظام ہے، فضل کا نظام ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. کیا ہے دنیا کے اندر، کیا نہیں ہو رہا، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا. ملک میں قحط آ گیا. اب جو بادشاہ کا ایک خادم تھا وہ آ رہا ہے بڑا گنگناتا ہوا، مستانی چال سے چلتا ہوا، بڑا خوش، اور ایک اللہ والے تھے وہ کھڑے تھے تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہاں قحط آیا ہوا ہے اور جو تم ہو وہ ایسی مستانی چال چلتے ہوئے آ رہے ہو، تمہیں کوئی فکر فاقہ ہی نہیں. اس نے کہا بھائی سنو، کاہے کا فکر فاقہ؟ کھانا پینا میرا بادشاہ کرتا ہے، لباس میرا بادشاہ دیتا ہے، میرا خیال، میرے رہنے کا بندوبست بادشاہ کے ذمہ ہے، میری ایک ایک ضرورت بادشاہ کے ذمہ ہے. میں کس وجہ سے گھبراؤں؟ میں کس وجہ سے فکر کروں؟ جب میں نے اپنا سارا اس کے سپرد کر دیا تو میں نے تب سے گھبرانا بند کر دیا. اتنی انہوں نے بات سنی اور بے ہوش ہو گئے.
اور جب آنکھ کھلی نا تو کہنے لگے وہ کہاں ہیں جس نے معرفت الہی سکھائی ہے مجھے، جس نے. ہمیں بھروسہ نہیں ہے بس. جب کسی جگہ اللہ والے کے پاس آؤ، آ کے نہ اس میں آج مانگو، تمہارے مانگنے سے نہیں ملے گا، نہ تمہیں وہ کسی سے ملاقاتیں کرائے گا جب تک تیرے اندر کا شر نہیں مارے گا. جب تک تیرے اندر کا شر نہیں مارتا وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا. اور وہ صحیح ہے نہیں دیتا تمہیں پریکٹس نہیں، اور تمہیں گان دے دی جائے اور سامنے والے کے سر پہ رکھ دیا جائے سیب صحیح سلامت رہنے. جس کے سر پہ رکھا ہے اس کا اعلان ہو کل ختم ہے، 10واں ہے، تو وہ تمہیں نہیں دیتا وہ ہتھیار جب تک تو اپنے اندر جو موجود شر ہے وہ اس شر کو ختم نہیں کرتا اس کی سپرویژن کے اندر. ہم نے سمجھا ہوا ہے ان چیزوں کو کھیل. میرے بچوں، مرشد اپنے مرید کے لیے دن رات مرتا ہے. وہ کسی جگہ ایسا اس نے کام کر دیا ہوتا ہے، اس نے ایسے کوئی کام کر دیے ہوتے ہیں، کسی جگہ اس نے کچھ ایسے معاملات کر دیے ہوتے ہیں جو اللہ سے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور جو مرید ہے وہ اپنی مرضی سے جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا پی رہے. یہ تم جتنے اللہ والوں کے پاس جاتے ہو، جو بھی جاتا ہے جہاں جہاں، اور واقعی وہ اگر اللہ کا بندہ ہے تو وہ جب تم ایک دفعہ اس کے پاس چلے جاتے ہو، جب تک وہ تیرے مسائل حل نہیں کرا لیتا اللہ کی بارگاہ سے وہ نہیں اٹھتا. وہ نہیں اٹھتا. اس پر اللہ نے ان اللہ والوں پر اتنی مہربانی کی ہوتی ہے کہ وہ اس کیفیات میں چلے جاتے ہیں جہاں پر رب اور وہ روبرو ہو. وہ اس سے پوچھتا ہے کیا چاہیے، اپنے لیے اس کی زبان بند ہے. پھر جو اس کے ذمہ کام ہے نا وہی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ ہو جائیں گے تو پیچھے کیا ہے، بچ گیا. پھر دیکھو کہ اس راستے میں، اس دنیا میں، نہ سود کی دنیا میں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں اوکے تو پھر یہاں پر اس کے اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اللہ نے کل کہا ابھی بن جائے، اس کے باقاعدہ اسباب بنیں گے. آپ کو بندہ دعا کرانے سے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، کل حمل ہو جائے، پھر تم کہو گے نہیں یہ تو کہا تھا، پر اس میں واقعات اور بھی ہیں سارے. بتاؤ نا، واقعات اور بھی ہیں نا درمیان میں، اس کا کیا کرو گے؟ تم کہتے ہو نہیں جلدی جلدی اللہ سے کہ اللہ بیٹا دے دے. بھئی اللہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں ایسا نہیں کرے گا، اللہ بڑے بہترین موقعوں پر دے گا تمہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بڑی دفعہ واقعہ سنایا. اس سے میں نے کہا کہ دیکھ اللہ سے مانگنا. اس نے اللہ سے مانگا تو کہنے لگا، میں نے کہا اللہ تو ابھی کیوں نہیں دیتا؟ کہتا دن رات گزرتے گئے تو جب اللہ نے مجھے مال اور دولت سے نوازا تو پھر کہتا مجھے سمجھ آئی کہ اگر مجھے اس وقت وہ مال اور دولت مل جاتے میں حرام کاموں کے اندر پڑ جاتا، کیونکہ مجھے اس وقت نہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا اللہ کی نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے. تم نے اسباب کو ختم کرنا ہے. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو تب تک نہیں ملتا جب تک وہ دنیا والوں سے مانگنا بند نہیں کرتا. جب تک جب تک تم سوال کے دروازے کھلے رکھو گے اللہ کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور جب تم سوال کے دروازے بند کر دیتے ہو اللہ کا دروازہ کھلنے لگ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ ماں تھی؟ باپ تھا؟ نہیں نا. تو سب سے پہلے آدم ذات کو کس چیز کا طبق دیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سارے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اسباب ختم کر رہے ہیں اور تم بھاگ بھاگ پھر اسباب کی طرف آ رہے ہیں
تم اسباب اختیار کرو، مگر اس سے پہلے اس مسبب الاسباب سے رابطہ قائم کر لو۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جب غیب سے خزانے ملتے ہیں، غیب سے وہ چیزیں ملتی ہیں تو بندے کے اوپر کیا کیفیت آتی ہے۔ وہ دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ اونٹنی کیسے پیدا کی صالح علیہ السلام کی؟ پہاڑ سے نکلی۔ قوم کون سی تھی؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تھی، اور قوم سمود تھی۔ قوم سمود قرآن کے اندر آیا ہے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بدبخت قوم کون سی ہے؟ سب سے بدبخت قوم کون سی؟ سب صحابہ بیٹھے ہوئے، سب خاموش ہیں، مگر ایک ہستی ہے جس نے قرآن کے اندر جینا اور مرنا سیکھا، اور اس ہستی کا نام ہے مولا علی۔ قرآن کے 10 حصے ہیں علم کے، 9 کس کے پاس ہیں؟ مولا کائنات کے پاس، اور ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ علم ایک حصہ قرآن کا جو علم کا تقسیم ہوا، اور کتنے علم بنے؟ اور جس کے پاس 9 تھے وہ ہستی کیسی ہوگی؟ وہ باب علم تھے۔ اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے اندر ایک بندہ تھا جو صاحب علم تھا۔ یہ ان کے خطبے کا مفہوم بتا رہا ہوں، لفظوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ تمہارے اندر ایک بندہ تھا جو صاحب علم تھا، اور وہ اس مرتبے اور مقام پہ تھا علم کے کہ نہ پہلے کوئی اس جیسا آیا تھا، نبیوں کی علاوہ بات ہو رہی، نہ اس سے پہلے کو آیا تھا نہ اس کے بعد کو آئے گا۔ ایسا علم تھا اس کے پاس۔ تو نبی پاک نے پوچھا سب سے بدبخت قوم کون سی تھی؟ چاروں طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک ہاتھ اٹھتا ہے، اور وہ ہاتھ علی کا تھا۔ تو آپ فرمائیں یا رسول اللہ، وہ قوم سمود تھی جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اس کی کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، کونچیں کاٹ دی اس کی۔ تو میرے دوستو، اسباب کی دنیا دیکھو، محنت کرنے والا بندہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، مگر اس کو بخت نہیں لگتے۔ بخت لگتے کسی کی دعا سے۔ سب سے زیادہ دیکھو، یہ سڑکیں صاف کرنے والے نہیں، صبح سے شام تک یہ بلدیہ کے لوگ کام نہیں کرتے، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خواتین گھر کے سارا دن کام کریں ویٹ کم نہیں ہوتا، جب تک ایک خاص پریکٹس سے ایکسرسائز نہیں کرنی۔ ایسا ہی ہے، ہم میں بھی اگر کوئی ویٹ کم کرنا چاہے تو سارا دن چلتا پھرتا رہے، ویٹ کم نہیں ہوگا۔ جب تک ایک خاص ڈائٹ نہ لے اور ایک خاص انداز سے ایکسرسائز ورزش نہ کرے، اثر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس رستے پہ بھی وہ خاص اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، پھر جا کے یہ کام ہوتے ہیں، اور پھر جا کے بخت جاگتے ہیں۔ اور بخت جگانے کے لیے محنت، جس طرح اسم اعظم مل جائے تو پھر اسم اعظم مل گیا تو پھر محنت کائے کی؟ کوئی محنت نہیں۔ اور وہ اسم تیرے لیے اسم اعظم ہے جو تیرا مرشد تجھے بخش دے۔ کیا کرے؟ یہ اور چیز ہے، دینا اور چیز ہے، بخش دے، جا یہ عمل اور اس کی تصویر تجھے بخشی میں جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو کمایا تھا جا تمہیں دیا، اور وہ ایک کو نہیں کتنوں کو دے سکتا ہے، وہی کمائی، کیونکہ وہ فضل الہی ہے، اور فضل کو جتنا مرضی بڑھا لو۔ تو یہ چیزیں جب تمہیں وہ اجازت دیتے ہیں نا کسی ورد وظیفے کی، تو اس نے پیچھے جو لائنیں لگائی ہوتی ہیں نا، جو ڈرین سسٹم ہوتا ہے اس کا پاور کا، وہ وہی اپنا ہی لگایا ہوا ہوتا ہے اس کا، جو فضل الہی ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تم وظیفہ کرتے ہو، کبھی تمہیں خواب آ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تم وہی ہو نا جس کی زبان پہ خرافات تھی، اور اب تم وہی ہو جس نے کتنے کتنے سوالات اللہ کا نام پڑھا ہوا۔ کیسے ہو گیا؟
کیا ایسے ہی ہے سارا کچھ؟ تم پڑھو، ایک تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، اور جب ایزن ہو جاتا ہے تو میاں صاحب فرمایا کرتے تھے ایزن سے ہی سارا کچھ ہے۔ دیکھو جب کوئی اللہ والا تمہیں دے گا تو اس کے اندر چیزیں فل کر کے دے گا، اور جب تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہو سارا کچھ کرتے ہو تو تمہیں وہ تاثیر خود پیدا کرنی ہے، ورنہ وہ کر کے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسباب ضرور اختیار کرو، مگر بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے۔ سارا دن محنت کرتے رہو، شام تک کچھ نہ ملے، اور کچھ بھی نہ کرو، لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، سوچو نا کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سوچو۔ ٹھیک ہے۔